بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 62 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الطلاق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس میں طلاق سے متعلق مزید کچھ مسائل کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ طلاق کو معلق کرنے سے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ طلاق کو جب کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ کہ جب کسی بندے نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوخ کر دیا، یعنی نکاح کرنے کی شرط پر معلق کر دیا، تو نکاح کرنے کے بعد وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثل ان یقول، جیسے ایک بندہ کہے ان تزوجتکی، کسی عورت سے کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھ سے شادی کی یا تجھ سے نکاح کیا فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے۔ او قال، یا کسی نے اس طرح کہا کل امرأۃ اتزوجها، کہ جس عورت سے بھی میں شادی کروں نکاح کروں فہی طالق، تو اس کو طلاق ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ بندہ شادی کرے گا نکاح کرے گا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ کسی شرط کے ساتھ معلق کرنے کی صورت میں جب وہ شرط پائی جاتی ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ جس وقت وہ شرط پائی جا رہی ہے اس وقت بندہ وہ بات کر رہا ہے، وہ طلاق دے رہا ہے۔ تو جیسے ہی اگر کسی خاص عورت کو کہا ہے کہ اگر تجھ سے میں نے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، تو اس عورت سے جب اس نے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ یا اگر کسی نے عام لفظ بولا ہے کہ کسی بھی عورت سے میں نکاح کروں تو طلاق، تو اس صورت میں پھر وہ کوئی خاص عورت نہیں بلکہ کسی بھی عورت سے وہ نکاح کرے گا تو نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ، اور اگر اس نے نکاح کے ساتھ معلق نہیں کیا بلکہ کسی اور شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا، یعنی طلاق کو کسی شرط کی طرف منسوخ کر دیا، وقع عقیب الشرط، تو جیسے ہی وہ شرط پائی جائے گی تو شرط پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثل ان یقول، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ کہے لامرأتہ، اپنی بیوی سے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو یہ گھر میں داخل ہونا ایک شرط ہے، اس کے ساتھ اس نے طلاق کو معلق کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوگی شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ جو شرط کے ساتھ معلق کرنا ہے تعلیق، اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے اس شرط کو بیان کر رہے ہیں۔ ولا یصح اضافۃ الطلاق، کہ طلاق کو معلق کرنا یا اس کو کسی شرط کی طرف منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے، الا ان یکون الحالف مالکا، مگر یہ کہ جو قسم کھانے والا ہے، یعنی جو طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنے والا ہے وہ طلاق دینے کا مالک ہو، طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی وہ عورت اس کی بیوی ہے جس کی طلاق کو وہ معلق کر رہا ہے۔ تو اگر وہ جس وقت وہ یہ بات کر رہا ہے، شرط لگا رہا ہے، اس وقت اس کی بیوی ہے، تب وہ شرط لگا سکتا ہے، طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کر سکتا ہے۔ او یضیفہ الی ملکہ، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے جس کوئی طلاق کو یہ معلق کر رہا ہے وہ ابھی تو اس کی بیوی نہیں ہے، اس کو طلاق دینا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ طلاق کا مالک نہیں ہے، لیکن یہ طلاق کو مالک بننے کے ساتھ معلق کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ طلاق کو یہ نکاح کے ساتھ، شادی کے ساتھ معلق کر رہا ہے کہ جب میں تم سے نکاح کروں، تم سے شادی کروں تو اس وقت میں طلاق کا مالک بن جاؤں گا، تو اس وقت تمہیں طلاق ہوگی۔ تو اس صورت میں بھی یہ بندہ اس شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کر سکتا ہے، اس طرح بھی تعلیق صحیح ہو جائے گی اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ بندہ ابھی بول رہا ہے طلاق کا، تو جب شرط پائی گئی ہے، یعنی اس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو گویا کہ اس وقت طلاق کا تکلم ہوا ہے، اس نے طلاق دی ہے، تو اس وقت چونکہ وہ طلاق دینے کا مالک ہے تو اس لیے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِن قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، لیکن اگر طلاق کا جس وقت بندہ تعلیق کر رہا ہے اس وقت وہ طلاق دینے کا مالک بھی نہیں ہے اور طلاق کو طلاق دینے کی ملکیت کے ساتھ منسوب بھی نہیں کیا جا رہا، یعنی نکاح کے ساتھ، شادی کے ساتھ منسوب نہیں کر رہا بلکہ کسی اور شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے۔ جیسے ایک بندہ کسی اجنبی عورت سے کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ ثم تزوجها، پھر بعد میں اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی یا نکاح کر لیا ہے، فدخلت الدار، وہ عورت گھر میں داخل ہوئی، لم تطلق، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب اس نے شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا اس وقت نہ تو وہ اس کی بیوی تھی
وہ طلاق دینے کا مالک نہیں تھا، اور اسی طرح اس نے طلاق کو اس نکاح کے ساتھ، شادی کے ساتھ بھی معلق نہیں کیا، بلکہ دخول دار ایک ویسے عام شرط ہے اور کسی اجنبی عورت کو وہ کہہ رہا ہے، تو اس سے یہ تعلیق درست نہیں ہوگی، لہذا یہ شرط پائے جانے کے وقت طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد شرط کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، وہ الفاظ الشرطی ان و اذا و اذا ما و کل و کلما و متا و متا ما۔ عربی زبان میں شرط کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور باقی زبانوں میں اپنے اپنے الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں جو اس زبان کے عرف سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا شرط والا لفظ ہو، جملہ ہو، جو کسی زبان میں شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے تعلیق واقع ہو جاتی ہے۔ ففی کل هذه الالفاظ، کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں، ان وجد الشرط، جب بندہ کسی شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کرتا ہے تو اگر شرط پائی گئی، ان حلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی، وقعت طلاق، اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہے تو شرط جب پائی گئی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق واقع ہونے کے بعد جب دوبارہ یہ شرط پائی گئی تو دوبارہ پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ شرط پائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اب یہ جو قسم والا معاملہ تھا، شرط والا معاملہ تھا، یہ انتہا تک پہنچ گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ اس شرط کی وجہ سے دوبارہ حکم نہیں لگے گا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتے، بار بار یہ کسی حکم کے لگنے کا تقاضا نہیں کرتے، ان میں تکرار والا معنی نہیں پایا جاتا۔ تو ایک مرتبہ ہی جب شرط پائی جائے گی تو وہ طلاق کا حکم لگ جائے گا، وہ جو جزا ہے وہ واقع ہو جائے گی، تو اس کے بعد ان الفاظ کا جو معاملہ ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا ہے، دوبارہ ان کی وجہ سے حکم نہیں لگتا۔ الا فی کل لما، البتہ کل لما ایک لفظ ہے کہ جس کے معنی کے اندر تکرار والا معنی پایا جاتا ہے، کہ ہر مرتبہ یا جب کبھی بھی ایسا ہو تو اس کی یہ جزا مرتب ہو، تو اس کی وجہ سے ایک مرتبہ جب شرط پائی گی تو ایک مرتبہ طلاق ہوگی، اس کے بعد دوبارہ جب شرط پائے گی تو دوبارہ بھی طلاق اس میں ہوگی۔ فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط، کہتے ہیں کہ اس میں کل لما والا لفظ جب استعمال کیا تو شرط کے بار بار ہونے کی وجہ سے طلاق بھی بار بار ہوگی، حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں تک کہ 3 طلاقیں جب پوری ہو جائیں گی اس کے بعد یہ کل لما کے ذریعے سے جو قسم ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء، اگر اس کے بعد دوبارہ یعنی 3 طلاقیں عورت پر واقع ہو چکی ہیں کل لما کے ذریعے سے ایک ایک کر کے، اس کے بعد اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہوا اور پھر وہاں سے طلاق ہوئی، دوبارہ یہ پہلے شوہر کے پاس آ گئی یا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ وہ شرط واقع ہوتی ہے لم یقع شیء، تو اس سے کوئی چیز بھی واقع نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ کے بعد جب تک وہ ملک باقی رہتی ہے تو دوسری تیسری طلاقیں واقع ہوں گی، لیکن جب وہ پہلے شوہر سے ایک مرتبہ نکاح کی ملکیت ختم ہو گئی ہے اور وہ دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے، اب دوبارہ پہلے شوہر کے پاس جب آئے گی تو اب یہ نئی ملک اس کے ساتھ ثابت ہوئی ہے، تو اس کے اندر وہ جو پچھلی والی ملک کے احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ پچھلی جو کل لما والی طلاق تھی وہ 3 طلاقوں سے ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ جب اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح ہوگا پہلے شوہر کے ساتھ تو دوبارہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وزوال الملکی بعد الیمین لا یبطلها، کہتے ہیں کہ قسم کے بعد یعنی شرط کے ساتھ طلاق کو جو معلق کر دیا ہے، اس کے بعد اگر ملکیت زائل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ قسم باطل نہیں ہوتی یا وہ شرط باطل نہیں ہوتی۔ فإن وجد الشرط فی ملک، اگر ملکیت کے اندر شرط پائی گئی، ان حلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی، وقعت طلاق، اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ وإن وجد فی غیر الملک، اور اگر غیر ملک میں یہ شرط پائی گئی، ان حلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی، ولم یقع شیء، اور کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی۔ یعنی جب کسی مرد نے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا تو یہ جو تعلیق ہے یہ تعلیق پھر باطل نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ جو شرط ہے وہ اس وقت پائی گئی ہے جب وہ عورت اس کے نکاح میں ہی ہے، اس کی بیوی ہے، تو اس میں قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ طلاق بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کی ملک میں ہے تو طلاق کا اس کو اختیار ہے، تو طلاق کا محل ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ شرط پائی گئی ہے اور وہ عورت اس کی ملک میں نہیں ہے، شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی ایک اور طلاق کے ذریعے سے اس عورت کو اس نے اپنی ملک سے نکال دیا ہے، طلاق بائن دے دی ہے یا اور کسی طرح سے، تو اس صورت میں طلاق تو اب واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، لیکن قسم پھر بھی پوری ہو جائے گی۔
کیونکہ قسم ملکیت کے زائل ہونے سے باطل نہیں ہوتی، قسم چل رہی تھی، لہذا قسم تو مکمل ہو جائے گی اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس شرط کے پائے جانے کے وقت وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں تھی، لہذا اس کی وجہ سے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، اور جب ان دونوں کا یعنی شوہر اور بیوی کا اختلاف ہو گیا شرط کے پائے جانے میں، فالقول قول الزوج فیہ، تو اس میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، الا مگر یہ کہ ان تقیم المرأۃ البینۃ، عورت گواہ پیش کر دے۔ تو جب کسی مرد نے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا تو بعد میں وہ شرط پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی، ان میں ان دونوں کا اختلاف ہو گیا ہے۔ مثلا عورت کہتی ہے کہ یہ شرط پائی گئی ہے لہذا طلاق ہو چکی ہے، شوہر کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئی لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس میں عورت چونکہ دعویٰ کر رہی ہے تو مدعی کے ذمہ ہوتا ہے بینہ پیش کرنا، گواہ پیش کرنا۔ تو عورت اگر گواہ پیش کر دے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کہ شرط پائی گئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر طلاق کے ہونے کا یا شرط کے پائے جانے کا انکار کر رہا ہے، تو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے قسم کے ساتھ، تو شوہر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، آگے کہتے ہیں کہ کسی شرط کے ساتھ جب طلاق کو معلق کیا تو شرط کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ ہر ایک ان کو پہچان سکتا ہے کہ یہ پائی گئی یا نہیں پائی گئی، بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عورت کے خاص معاملات ہوتے ہیں، وہ عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ تو اگر شرط ایسی ہے لا يعلم الا من جهتها کہ جو نہیں معلوم ہو سکتی مگر عورت کی طرف سے ہی، فالقول قولها فی حق نفسها، اس صورت میں عورت کا قول ہی معتبر سمجھا جائے گا صرف اس کے اپنے حق میں۔ مثل ان یقول، جیسے مرد نے کہا ان حضتی فانت طالق، اگر تمہیں حیض آیا تو تجھے طلاق ہے۔ فقالت، عورت نے کہا قد حضت، مجھے حیض آ گیا ہے، طلقت، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ حیض آنا ایسے معاملات ہیں کہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا، یہ خود اس عورت کو ہی پتہ چل سکتا ہے، تو اس عورت کی بات ہی اس معاملے میں مانی جائے گی، اور اس بات کا اطلاق صرف اس کی ذات تک ہی ہوگا، یعنی اس کے اپنے معاملے میں، کیونکہ یہ طلاق کا معاملہ اس کا اپنا معاملہ ہے، تو اس کی بات مان کر طلاق کو واقع کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، لیکن اگر مرد نے عورت کو اس طرح کہا اذا حضتی، جب تمہیں حیض آیا، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ مَعَكِ، تو تمہیں بھی طلاق ہے اور تمہارے ساتھ جو فلاں میری دوسری بیوی ہے اس کو بھی طلاق ہے۔ فقالت، عورت نے کہا قد حضت، مجھے حیض آ گیا ہے، طلقت ہی ولم تطلق فلانۃ، تو اس عورت کو جس کو حیض آیا ہے اس کو تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ فلاں دوسری عورت کا جس کی طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا تھا اس عورت کا طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں عورت کا قول اس کے اپنے حق میں تو معتبر ہوگا، کسی دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو اس کو حیض آیا ہے یا نہیں آیا، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا، صرف اس عورت کو ہی معلوم ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اس کے اپنے حق میں، لہٰذا اس کی جو طلاق ہے وہ تو واقع ہو جائے گی، لیکن دوسری عورت کی طلاق کے لیے جب تک یہ بات کسی یقینی دلیل سے معلوم نہ ہو جائے تو صرف اس کے اقرار کی بنیاد پر دوسری عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ وَإِذَا قَالَ لَهَا، اور جب شوہر نے بیوی سے کہا اذا حضتی فأنت طالق، کہ جب تمہیں حیض آیا تو تمہیں طلاق ہے، فرأت الدم، اس نے خون دیکھا، لم یقع الطلاق، تو ابھی طلاق واقع نہیں ہوگی، حتی یستمر الدم ثلاثۃ ایام، یہاں تک کہ خون مسلسل 3 دن تک جاری رہے، اس لیے کہ 3 دن سے کم جو ہوتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی خون شروع ہوا تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ حیض والا خون ہے یا استحاضے والا خون ہے، اس لیے جب 3 دن ہو جائیں گے تو اب پتہ چلے گا کہ یہ حیض ہے، استحاضہ نہیں ہے، تو اب حیض کے آنے کا یقین ہو جائے گا۔ فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، جب 3 دن پورے ہو جائیں گے، حکمنا، اس وقت ہم حکم لگائیں گے، فیصلہ کریں گے کہ وقوع الطلاق، طلاق کے واقع ہونے کا، من حین حاضت، لیکن 3 دن جب پورے ہوئے تو 3 دن کے بعد سے یہ طلاق کا واقع ہونے کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ جس وقت سے خون اس نے دیکھنا شروع کیا تھا، جس دن پہلا دن شروع ہوا تھا اس وقت سے ہم طلاق شمار کریں گے۔ تو شروع میں تو طلاق کا اس لیے فیصلہ نہیں ہوا کہ اس خون کا پتہ نہیں تھا کہ یہ استحاضہ ہے یا حیض ہے، لیکن جب 3 دن ہو گئے ہیں، اب یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ یہ حیض ہے، تو یہ شروع سے حیض ہے، پہلے دن سے ہی حیض ہے، لہٰذا پہلے دن سے ہی طلاق کے وقوع کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا
اذا حضت حیضۃ فانت طالق، جب تمہیں ایک حیض آ جائے تو تمہیں طلاق ہے۔ حیضۃ کا اس نے اس میں اضافہ کیا ہے مصدر کا۔ لم تطلق، تو اس صورت میں عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی صرف خون دیکھنے سے یا حیض کے آنے سے، حتی تطہر من حیضہا، یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے۔ اس لیے کہ حضت حیضۃ ایک پورا حیض اس کے اندر مراد ہوتا ہے کہ ایک پورا حیض جب تمہیں آ جائے، تو پورا حیض آنے کا مطلب کیا ہے کہ حیض آنے کے بعد مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی پاکی کی حالت شروع ہو جائے، تو اس سے پھر یہ شرط پوری ہوگی، تب اس کو طلاق واقع ہوگی۔ آگے طلاقوں کی تعداد بیان کر رہے ہیں۔ وطلاق الامۃ تطلیقتان، باندی اگر کسی کے نکاح میں ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، 2 طلاقوں کے بعد وہ اس کی طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور وہ اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وعدتها حیضتان، اور باندی کی عدت 2 حیض ہوتی ہے۔ تو چونکہ غلام کا اور باندی کا عام آزاد مردوں اور عورتوں سے تمام معاملات میں آدھا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے طلاقیں 3 ہیں، تو 3 کا اگر آدھا کریں تو 1.5 طلاق تو نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی طلاقیں 2 شمار کی گئی ہیں۔ اسی طرح عدت کے اندر آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، تو اس کا اگر آدھا کریں تو 1.5 حیض بنتا ہے، تو 1.5 آدھا تو نہیں کر سکتے، اس لیے 2 حیض اس کی عدت شمار کی گئی ہے۔ حرن کان زوجها او عبدا، تو اس میں عورت کا اعتبار کیا جائے گا کہ عورت آزاد ہے یا باندھی ہے۔ تو اگر عورت باندھی ہے تو اس کا شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ عورت باندھی ہے تو اس کی طلاقیں ذرا سے ذرا 2 ہیں اور اس کی عدت 2 حیض میں پوری ہوگی۔ وطلاق الحرۃ 3، اور آزاد عورت جو ہے اس کی طلاقیں ذرا سے ذرا 3 ہیں، 3 طلاقوں کے بعد وہ مغلظہ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ حرن کان زوجها او عبدا، چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، یعنی عورت کا اعتبار ہوگا کہ عورت آزاد ہے یا عورت باندھی ہے۔ تو عورت اگر آزاد ہے تو اس کی طلاقیں 3 ہیں اور اس کی عدت 3 حیض سے پوری ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلَاثًا وَقَعْنَ عَلَيْهَا، آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے، یعنی ابھی دخول نہیں ہوا اور صحبت نہیں ہوئی، خلوت وغیرہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، وقعن علیہ، تو یہ تینوں اکٹھی اس پر واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ فَرَّقَتْ طَلَاقًا، اور اگر اس نے طلاقوں کو جدا جدا کر کے دیا، یعنی ایک پھر دوسری پھر تیسری، بانت بالأولیٰ، تو اس صورت میں پہلی طلاق سے ہی وہ عورت بائنہ ہو جائے گی۔ وَلَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، اور دوسری اور تیسری طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جس عورت کے ساتھ دخول نہیں ہوا، صحبت نہیں ہوئی، تو اس کی عدت نہیں ہوتی، لہٰذا جب عدت نہیں ہوتی تو پہلی طلاق واقع ہونے کے ساتھ ہی وہ عورت اس مرد سے بائنہ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ جو عورت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ دخول ہوا ہوتا ہے، اس کو تو طلاق دینے کے بعد عدت ہوتی ہے، تو عدت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ رجوع، صریح طلاق کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، تو رجوع کی وجہ سے نکاح من وجن باقی رہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس صورت میں دخول یا صحبت نہیں ہوئی، تو اس صورت میں چونکہ عدت نہیں ہے، تو لہٰذا طلاق ہوتے ہی فوراً وہ عورت اس سے بائنہ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، تو اب دوسری اور تیسری طلاق کا وہ عورت محل ہی نہیں ہے، اس لیے دوسری اور تیسری طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ اکٹھی 3 طلاقیں اس پر واقع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں 1 2 3 کر کے نہیں ہے، تو ہم کسی ایک کو دے دیں باقی کو چھوڑ دیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، تو تینوں طلاقیں اس پر واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک اور ایک، یعنی واو حرف عطف کے ذریعے سے ایک اور ایک کہا ہے، وقعت علیہ واحدۃ، تو اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس نے واحدۃ کہا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ایک اور کہا ہے، تو جب پہلی مرتبہ واحدۃ کہا تھا تو اس سے ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، پھر بعد میں دوسری مرتبہ واحدۃ کہنے کی وجہ سے وہ عورت پہلے ہی چونکہ بائنہ ہو چکی تھی، اب وہ طلاق کا محل نہیں ہے، اس لیے دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا، اور اگر مرد نے عورت سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَ وَاحِدَةٍ، کہ تجھے طلاق ہے ایک سے پہلے، وقعت علیہ واحدۃ، اس صورت میں بھی اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تو مطلب کیا کہ ایک ابھی ہے اور اس کے بعد دوسری بھی ہے، اس سے پہلے ایک دے دی ہے، تو اس بعد والی سے پہلے جو ایک دے دی ہے، اس ایک سے وہ چونکہ عورت بائنہ ہو گئی ہے، تو اب بعد والی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت اس طلاق کا محل نہیں ہے،
اس لیے بعد والی واقع نہیں ہوگی، پہلے والی ایک واقع ہو چکی ہے۔ وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر مرد نے عورت سے اس طرح کہا کہ انتی طالق واحدۃ قبلها واحدۃ، کہ تجھے طلاق ہے ایک اس سے پہلے بھی ایک، یعنی ایک ابھی دے رہا ہے اور ایک اس سے پہلے کی بھی وہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی تجھے ایک طلاق میں نے دے دی ہے یا ایک طلاق ہو چکی ہے۔ وقعت علیہا ثنتانی، اس صورت میں اس پر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایک ابھی فوراً دے رہا ہے، یہ تو ہوگی ہی ہوگی، اور ایک اس سے پہلے والی کا وہ تذکرہ کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو چونکہ طلاق دی نہیں تھی، تو اس پہلے والی کا جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ بھی ابھی فوراً ہی واقع ہوگی، تو دونوں طلاقیں اکٹھی فوراً بندہ دے رہا ہے تو یہ دونوں طلاقیں ایک وقت میں ہی واقع ہو جائیں گی۔ وَإِن قَالَ، اور اگر اس طرح کہا انتی طالق واحدۃ بعدها واحدۃ، کہ تجھے طلاق ہے ایک اور اس کے بعد ایک، مطلب یہ کہ ابھی ایک اور اس کے بعد ایک دوسری، تو ابھی ایک جو وہ دے رہا ہے یہ فوراً واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب دوسری کا وقت آئے گا تو چونکہ عورت پہلے ہی بائنہ ہو چکی ہے، وہ طلاق کا محل نہیں ہے، اس لیے بعد والی جو ایک طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ وقعت واحدۃ، اس میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر مرد نے عورت سے اس طرح کہا انتی طالق واحدۃ بعد واحدۃ، کہ تجھے طلاق ہے ایک ایک کے بعد، تو اس صورت میں بھی دو طلاقیں واقع ہوں گی، اس لیے کہ ایک طلاق تو وہ ابھی دے رہا ہے، اور ایک کے بعد مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی ایک ہو چکی ہے، تو اس سے پہلے تو کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، تو وہ والی طلاق بھی ابھی فوراً ہی واقع ہو جائے گی، تو ایک اور ایک کے بعد کا مطلب کیا ہے کہ دونوں اکٹھی وہ طلاقیں دے رہا ہے، تو یہ دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یا اس نے کہا انت طالق واحدۃ مع واحدۃ، ایک کے ساتھ ایک، تو دونوں کو ساتھ ساتھ دے رہا ہے، تو دونوں اکٹھی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ او یا اس نے کہا انت طالق واحدۃ معها واحدۃ، کہ تجھے طلاق ہے ایک اور اس کے ساتھ ایک، تو ایک کے ساتھ ایک دونوں کو ساتھ اکٹھی دے رہا ہے، تو وقعت ثنتانی، یہ جو جتنی بھی آخری صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں دو طلاقیں واقع ہوں گی، کیونکہ ان میں دونوں اکٹھی دی جا رہی ہیں۔ اگر ایک پہلے ہوتی دوسری بعد میں ہوتی تو پھر پہلی والی واقع ہو جاتی اور دوسری کا وہ محل نہ رہتی تو دوسری لغو ہو جاتی، لیکن ان میں سب میں ساتھ واقع ہو رہی ہے، یہ ایک طلاق فوراً دی جا رہی ہے اور ایک اس سے پہلے والی، تو پہلے والی بھی ابھی اس کے ساتھ ہی فوراً واقع ہوگی، تو دونوں طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائیں گی۔ وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر مرد نے عورت سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وواحدۃ، کہ اس میں اس نے شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور شرط شروع میں ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے ایک اور ایک۔ فدخلت الدار، وہ عورت گھر میں داخل ہوئی یعنی شرط پائی گئی۔ وقعت علیہ واحدۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو واو حرف عطف ہے اس کے ذریعے سے واحدۃ وواحدۃ دو طلاقیں ذکر کی گئی ہیں، تو ان کے نزدیک واو کبھی جمع کے لیے بھی آتا ہے کہ دونوں کو اکٹھا کرنا ہے معطوف علیہ، اور کبھی ترتیب کے لیے بھی آتا ہے کہ پہلے یہ کام ہو بعد میں دوسرا کام ہو، تو اس لیے جب تک اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ دونوں کو جمع کیا ہے تو اس لیے ایک ہی طلاق ہم واقع کریں گے، اس کو ترتیب کے معنی میں شمار کر جو پہلی طلاق ہے یہ واقع ہو جائے گی اور عورت بائنہ ہو جائے گی، اور دوسری طلاق کا وہ محل نہیں ہے تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقال تقع ثنتانی، صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ دو طلاقیں واقع ہوں گی، ان کے نزدیک واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، تو واو کے ذریعے سے اس نے دونوں طلاقوں کو جمع کر دیا ہے، تو جس وقت یہ شرط پائی گئی ہے دخول دار تو اس وقت دونوں طلاقیں چونکہ پہلے سے موجود تھیں وہ دونوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی۔ تو یہ سارے مسائل اس عورت کے بیان ہو رہے تھے کہ جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا، صحبت نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے ایک طلاق جب دی جاتی ہے تو وہ عورت وہ بائنہ ہو جاتی ہے، اس کی عدت نہیں ہوتی، دوسری تیسری کا وہ محل نہیں ہوتی، تو یہ سارے اس کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کسی خاص علاقے کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں علاقے میں طلاق ہو باقی علاقوں میں نہ ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا، اگر کسی مرد نے عورت سے کہا انت طالق بمکہ، کہ تجھے مکہ میں طلاق ہے، فَهِيَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، تو اس سے اس کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اور سب شہروں میں ہر جگہ اس کو طلاق ہی شمار ہوگی، کیونکہ طلاق کسی ایک علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، تو اس لیے علاقے کا ذکر کرنا یہ لغو ہو جائے گا، اور جو اس نے طلاق دی ہے وہ طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اذا قال لها، اگر مرد نے بیوی سے کہا انت طالق فی الدار،
کہ تجھے طلاق ہے گھر میں، تو اس جگہ کے ساتھ وہ خاص کر رہا ہے، تو طلاق کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو اس کو فوراً طلاق ہو جائے گی، گھر میں ہو یا باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ گھر کا ذکر اس میں لغو ہو جائے گا۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب ویسے کسی علاقے کا ذکر کیا ہے کہ اس علاقے میں طلاق ہے، اس کے ساتھ کوئی فعل متعلق نہیں کیا کہ کوئی یہ کام ہو اس علاقے میں، لیکن اگر کسی فعل کے ساتھ وہ معلق کر دے کہ فلان جگہ میں یہ کام ہو، تو اس وقت طلاق فعل کے ساتھ تو معلق ہو جاتی ہے، جیسے پیچھے آپ نے شرط کے ساتھ تعلیق کی مثالیں پڑھی ہیں۔ لہٰذا وَإِن قَالَ لَهَا، اگر مرد اپنی بیوی سے کہے أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ، کہ تجھے طلاق ہے اگر تو مکہ میں داخل ہوئی، لم تطلق حتیٰ تدخل مکہ، تو اس میں جب تک وہ مکہ میں داخل نہ ہو اسے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مکہ میں داخل ہونا ایک فعل ہے، ایک کام ہے، یہ اس کے ساتھ طلاق کو معلق کر رہا ہے اس شرط کے ساتھ، تو اگر یہ شرط پائی گئی وہ مکہ میں داخل ہوئی تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ وَإِن قَالَ، اور اگر کسی نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، کہ تمہیں طلاق ہے کل کے دن، وقع علیہ الطلاق، تو اس پر طلاق واقع ہوگی بطلوع الفجر الثانی، کل کا جو دن ہے اس کی فجر ثانی یعنی صبح صادق جب طلوع ہوگی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے غدن کا جو لفظ ہے کل کا دن، یہ کل صبح سے لے کر شام تک سارا دن ہے، تو اس دن جب شروع ہوگا تو صبح صادق سے دن شروع ہوگا، تو اس وقت سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے طلاق کے تفویض کرنے سے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد طلاق کو عورت کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے متعلق کیا احکام ہیں۔ وَإِن قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے اختاری نفسکی، کہ تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، ینوی بذالک الطلاق، اس کے ذریعے سے وہ طلاق کی نیت کرے کہ یعنی تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، یعنی اپنی طلاق لے لے یا پھر مجھے اختیار کر لے، میرے ساتھ رہنا چاہے، تو یہ اختیاری کا لفظ چونکہ کنایا ہے تو اس کے اندر طلاق کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اس کے اندر طلاق کی نیت کر رہا ہے تو یہ طلاق عورت کے سپرد ہو جائے گی۔ عورت اگر کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا ہے تو مطلب یہ کہ اس نے طلاق کو قبول کر لیا ہے، طلاق اس پر واقع ہو جائے گی۔ او قال لها، یا مرد نے عورت کو صریح الفاظ میں طلاق اس کے سپرد کر دی، طلقی نفسکی، کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، فلہا ان تطلق نفسہا، تو یہ طلاق عورت کے سپرد ہو گئی ہے، عورت کو اب اختیار ہے کہ وہ اپنے نفس کو طلاق دے دے، اپنے آپ کو طلاق دے دے، ما دامت فی مجلسیا ذالکا، لیکن یہ اختیار اس مجلس تک محدود رہے گا، جب تک وہ اسی مجلس میں ہے تو وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے۔ فإن قامت منہ، اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو گئی، او اخذت فی عمل آخر، یا وہ اسی مجلس میں ہے لیکن کسی اور کام میں لگ گئی ہے، مشغول ہو گئی ہے، خرج الامر من یدہا، تو یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی یہ اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اٹھ جانا یا کسی اور کام میں لگ جانا یہ اعراض کی دلیل ہے، تو گویا کہ وہ طلاق دینے میں دلچسپی نہیں ہے اس کی، وہ اس سے اعراض کر رہی ہے، طلاق کو اس نے نہیں قبول کیا، رد کر دیا ہے، تو اب یہ طلاق کی جو سپردگی ہے یہ اس سے ختم ہو جائے گی، وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اختاری نفسکی، اور جس وقت اس نے مرد نے کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو اختیار کر لے اور اس میں طلاق کی نیت کی تھی، تو اگر عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، کانت واحدۃ بائنۃ، تو یہ ایک طلاق ہوگی اور طلاق بائنہ واقع ہوگی، اس لیے کہ اختاری کے جو الفاظ ہے کنایا ہیں، اس میں طلاق کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، تو کنایا الفاظ سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں 2 یا 3 کا ذکر بھی نہیں ہے، تو مطلق طلاق ایک ہی ہے، تو اس میں ایک بائن طلاق واقع ہوگی۔ ولا یکون ثلاثا وان نوى الزوج ذلك، تو اس میں اگر شوہر 3 طلاقوں کی نیت بھی کرے تب بھی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس میں طلاق کا لفظ موجود نہیں ہے کہ جو جنس ہو اور اس کے اندر مجموعے کی 3 کی بھی نیت کی جا سکے، اس کا احتمال ہو، ایسا اس میں لفظ نہیں ہے، اس لیے اس میں 3 کی نیت نہیں کی جا سکتی، 3 کا اس میں احتمال نہیں ہے۔ ولا بد من ذکر النفس فی کلامہ او فی کلامہا، یہ جو اختیار والی بات ہے کہ اختیار کر لے اپنے آپ کو، تو اس میں نفس کا ذکر کرنا ضروری ہے، مرد کے کلام کے اندر ہو یا عورت کے کلام کے اندر ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے کلام میں نفس کا ذکر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اختیار کر لے۔ نفس کا اگر ذکر نہیں ہوگا تو پھر اختیار کرنے یا پسند کرنے میں اور بھی بہت سارے احتمالات ہو سکتے ہیں کہ کس چیز کو تو اختیار کرے یا پسند کرے، تو اپنے آپ کو اختیار کرنا یا اپنے نفس کو اختیار کرنا، اس سے طلاق مراد لی جاتی ہے، تو اس لیے نفس کا ذکر کرنا اس میں ضروری ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ طَلَّقِي نَفْسَكِ، اور جس صورت میں اس نے طلاق کے صریح الفاظ بولے ہیں
کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اس میں اگر عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے دی فہی واحدۃ رجعیۃ، تو اس میں ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ یہ صریح الفاظ ہیں تو صریح الفاظ میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور اس میں 2 اور 3 کا ذکر نہیں ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، اور اگر عورت نے اپنے آپ کو اس صورت میں جب اس نے طلقی نفس کی بولا تھا 3 طلاقیں دے دیں، وقد اراد الزوج ذلك، اور شوہر نے اس کی نیت بھی کی تھی 3 کی، وقعن علیہ، تو تینوں یہ جو طلاقیں ہیں عورت پر واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ طلقی اس کے اندر تطلیقۃ مصدر موجود ہے، اور وہ مصدر اس میں جنس ہے اور وہ مجموعے کا 3 طلاقوں کا بھی احتمال رکھتا ہے، اس لیے اس میں 3 طلاقوں کی نیت کرنا معتبر ہے۔ جب شوہر نے 3 طلاقوں کی نیت کی ہے، عورت نے 3 دی ہیں، تو وہ تینوں واقع ہو جائیں گی۔ وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَىٰ شِئْتِ، اگر مرد نے عورت سے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے جب بھی تو چاہے، تو اس صورت میں چونکہ اس نے مطلقاً اس کو اختیار دے دیا ہے جب بھی چاہے، تو یہ اختیار مجلس تک محدود نہیں رہے گا، مجلس کے بعد بھی اگر وہ کسی وقت طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتی ہے اپنے آپ کو۔ فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مجلس کے اندر بھی طلاق دے سکتی ہے اور اس کے بعد بھی طلاق دے سکتی ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ، جب ایک شخص نے کسی دوسرے بندے سے کہا طلق امرأتی، کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے، فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، تو اس بندے کو جس کو یہ طلاق کا حکم دے رہا ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مجلس میں بھی اس کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور بعد میں بھی، کیونکہ یہ طلاق کو اس کے حوالے کرنا نہیں ہے، اس کے سپرد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو طلاق کا وکیل بنانا ہے۔ تو جس صورت میں عورت کو وہ طلاق سپرد کر رہا تھا، تو یہ تفویض ہے، یہ تو مجلس تک محدود ہوتی ہے، لیکن جب یہ دوسرے بندے کو طلاق دینے کا وکیل بنا رہا ہے، وکالت مجلس تک محدود نہیں ہوتی، یہ بعد میں بھی جاری رہتی ہے، لہٰذا وہ بندہ مجلس کے اندر بھی طلاق دے سکتا ہے، بعد میں بھی کسی وقت دے سکتا ہے۔ وَإِن قَالَ طَلِّقْهَا إِن شِئْتَ، لیکن اگر ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے اگر تو چاہے تو، فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً، اس صورت میں وہ صرف اسی مجلس کے اندر ہی طلاق دے سکتا ہے، بعد میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس صورت میں توکیل نہیں ہوگی، یعنی وکیل بنانا نہیں ہوگا، بلکہ تملیک ہو گئی ہے، تو یہ مجلس تک محدود ہوگا، وہ مجلس کے اندر ہی اس کو اختیار کر سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا إِن كُنتِ تُحِبِّينِي، کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے، أَوْ تُبْغِضِينِي، یا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تو تجھے طلاق ہے۔ فقالت، تو اس نے آگے سے جواب دیا، أَنَا أُحِبُّكَ، کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، أَوْ أُبْغِضُكَ، یا میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، وقع الطلاق، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ فِي قَلْبِهَا خِلَافُ مَا ظَهَرَتْ، اگرچہ ہو اس کے دل میں خلاف ما ظہرت، اس کے خلاف جو اس نے زبان سے ظاہر کیا ہے، بولا ہے، تو چونکہ محبت یا نفرت یہ دل کی چیزیں ہیں، تو دل کی چیزوں پر دوسرے لوگ تو مطلع نہیں ہو سکتے، اس لیے جو وہ زبان سے کہہ رہی ہے اس پر ہی مطلع ہوا جا سکتا ہے، تو جو وہ زبان سے کہے گی اسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اگر محبت کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں محبت کرتی ہوں، تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر بغض کے ساتھ کیا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں بغض رکھتی ہوں، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد مرض الموت میں طلاق سے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی مرض الموت میں، یعنی جس مرض کے اندر، جس بیماری کے اندر اس کا انتقال ہوا ہے، اس بیماری کے دوران اس نے طلاق دی، طلاق بائن دی، فماتا، اور پھر اسی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہی فی العدتی، طلاق دینے کے بعد ابھی وہ عورت عدت گزار رہی تھی کہ اسی دوران اس کا انتقال ہوا، ورثت منہ، تو یہ عورت اس سے وارث بنے گی، یعنی اس کو میراث میں حصہ ملے گا۔ تو یہ طلاق بائن اس لیے بولا ہے کہ طلاق رجعی اگر ہو تو اس میں چاہے بندہ صحت کی حالت میں طلاق دے یا مرض الموت میں دے اور عورت کے مطالبے پر دے یا خود دے، تو طلاق رجعی میں تو چونکہ من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، اس میں تو سب صورتوں میں عورت کو میراث ملتی ہے، لیکن طلاق بائن والی صورت میں چونکہ نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اگر عورت خود مطالبہ کرے طلاق دینے کا اور عورت کے مطالبے پر طلاق دی گئی ہے، پھر تو طلاق بائن والی صورت میں
عدت کے اندر اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو عورت کو وراثت نہیں ملتی، لیکن اگر عورت نے مطالبہ نہیں کیا اور مرد نے خود طلاق بائن دی ہے تو یہ گویا کہ اس کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی میراث سے محرومی کی جو نیت ہے، ارادہ ہے، اس کو شمار نہیں کیا گیا، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، اور عورت کو میراث ملے گی، یعنی وراثت میں حصہ ملے گا۔ وَإِن مَاتَ بَعْدَ انقضاء عدتها فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، لیکن اگر عدت گزرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، اب اس عورت کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ عدت کے اندر تو نفقہ وغیرہ کچھ احکام لازم ہوتے ہیں شوہر پر، تو کسی نہ کسی حد تک نکاح کو باقی شمار کر کے ہم اس عورت کو وارث شمار کر سکتے ہیں، لیکن جب عدت گزر گئی ہے تو اب اس عورت کا اس مرد سے بالکل یہ حق ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کی میراث کے اندر بھی کوئی حق اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ آگے استثناء کے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں، تو ایک استثناء وضعی ہوتا ہے، یعنی جو حروف استثناء ہیں اللہ وغیرہ ان کے ذریعے سے ان کو استثناء کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ایک استثناء عرفی ہے، انشاءاللہ کا جو لفظ ہے، جملہ ہے، اس کو استثناء کہا جاتا ہے، یہ عرفاً استثناء شمار کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ انشاءاللہ متصلاً، کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ کا جو لفظ ہے یہ متصلاً بولا ہے، یعنی طلاق کے بعد بیچ میں وقفہ نہیں ہوا، لم یقع الطلاق علیہ، تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق ہے، تو طلاق کو اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دیا ہے، تو اب اللہ کی مشیت اس میں ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس طلاق کا بھی وقوع نہیں ہوگا، یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب متصلاً انشاءاللہ طلاق کے ساتھ ملا کر کہا ہو، درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ اگر پہلے طلاق دے دی اور پھر کچھ وقفے کے بعد ٹھہر کر انشاءاللہ بولا تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعد میں انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے وہ طلاق کو انکار کر رہا ہے، یعنی اس سے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بعد میں وقفے کے ذریعے سے یہ اس طلاق کو باطل نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً، کہ تجھے طلاقیں ہیں 3 مگر 1، تو یہ حرف استثناء الا استعمال کیا ہے، 3 دے کر ان میں سے 1 کا اس نے استثناء کر دیا ہے، تو استثناء کے ذریعے سے جس چیز کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ چیز اس میں شامل ہی نہیں تھی، جو باقی بچتی ہیں ان کا بندے نے تکلم کیا ہے، تو 3 میں سے اس نے 1 نکال دیا ہے تو باقی 2 بچی ہیں، تو اس میں یہی مراد ہوگا کہ اس نے 2 کا تکلم کیا ہے، 2 طلاقیں دی ہیں، طلقت ثنتین، تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وَإِن قَالَ، اور اگر اس نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثِنتَيْنِ، کہ تجھے طلاقیں ہیں 3 مگر 2، تو 3 میں سے 2 کا استثناء کر دیا ہے، 2 کو نکال دیا ہے، باقی 1 رہ گئی ہے، طلقت واحدۃ، تو اس کو 1 ہی طلاق واقع ہوگی۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا، آگے ملکیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک غلام تھا اور دوسرا جو آزاد تھا وہ اس کا مالک بن گیا، تو اس ملکیت کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ملکیت ہے اس کو ملک یمین کہا جاتا ہے، اور نکاح والی جو ملک ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ملک یمین اور ملک نکاح جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے جیسے ہی وہ مالک ہوگا ایک دوسرے کا تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کا مالک ہو گیا مکمل، او شخصا منہا، یا اس کے کسی ایک جز کا، ایک حصے کا، او ملکت المرأۃ زوجہا، یا عورت آزاد تھی اور جو شوہر تھا وہ غلام تھا، تو وہ عورت اپنے شوہر کی مالک بن گئی مکمل، او شخصا منہا، یا اس میں سے کسی جز کی، جس طرح غلام کو خریدتے تھے، آدھا غلام یا 1/3 حصہ، کچھ حصہ بھی خریدا جا سکتا تھا، تو کسی حصے کی وہ مالک بن گئی، یا شوہر اپنی بیوی کا مالک بن گیا، وقعت الفرقۃ بینہما، تو نکاح ختم ہو جائے گا اور ان کے درمیان نکاح کے اعتبار سے جدائی واقع ہو جائے گی۔